بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہوں نے وفادار کو گن پوائنٹ پر رکھ کر محل میں حال میں لا کر ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات کو اطلاع دی کہ وفادار کی زندگی کا اختتام دیکھنا ہے تو محل میں اپنے کیمروں، ساؤنڈ ریکارڈنگ مشین کے ساتھ فوراً چلے آئیں۔ ان کی آنکھوں دیکھی رپورٹ اخبارات میں شائع ہوگی اور سیٹلائٹ کے ذریعے اس محل کا منظر ساری دنیا میں پیش کیا جائے گا۔ وہ گوریلے اچانک کہاں سے آئے تھے، کس ملک یا کس خفیہ تنظیم سے تعلق رکھتے تھے، یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کے لباس اور ہتھیار سے اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ان کے چہرے اور ہاتھ نیلے، سرخ، سفید اور سیاہ رنگوں میں چھپے ہوئے تھے، اس لیے ان کے جسموں کی جلد کی صحیح رنگت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جتنے گوریلے محل کے مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے تھے وہ سب گونگے بنے ہوئے تھے۔ اس روز محل کے محافظ مسلح نہیں تھے۔ یہ اندیشہ تھا کہ خیال خوانی کرنے والے ان کے ذریعے گولیاں چلا کر گونگے گوریلوں کو بولنے پر مجبور کر دیں گے۔ کئی گن والوں کا رخ وفادار کی طرف تھا اور وفادار بڑی ناگواری سے ایک شاہانہ طرز کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عالمی میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اس منظر کو پوری دنیا میں نشر کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ کئی کیمروں کو آن کرنے کے بعد وفادار سے پوچھا گیا، جناب علی، آپ کے محل میں سخت پہرا لگا رہتا ہے، پھر یہ نامعلوم گوریلے کہاں سے آ گئے ہیں؟ وفادار نے کہا، میری اجازت کے بغیر میری رہائش میں ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہاں صرف ٹیلی پیتھی جاننے والے میری مرضی کے بغیر میری رہائش میں تو کیا میرے دماغ میں بھی آ جاتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے کہا، اسرائیل میں ایک الپا ٹیلی پیتھی جانتی ہے، امریکہ میں کوئی یہ علم نہیں جانتا۔ ایک تنہا الپا گوریلوں کو اتنی بڑی فوج لا کر کنٹرول نہیں کر سکتی۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمام گوریلے بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وفادار نے کہا، اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پچھلے ایک ہفتے سے بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے زبردستی میرے دماغ میں آ کر میرے ملکی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں اور میں مجبور ہوں کسی بھی طرح انہیں اپنے دماغ سے اور اپنے ملک سے جانے کی گزارش کرتا ہوں، لیکن ان کے جارحانہ عزائم ابھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ ابھی مجھے گولی ماریں گے تو دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو مجھے ان سے بچا سکے گی؟ یہ آپ کو کیوں ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے درمیان نظریات کا اختلاف ہے، یہ اسلامی ملک ہے۔ میں کہتا ہوں ہم مسلمانوں کو انسان ہونے کی حیثیت سے امریکہ اور اسرائیل سے بھی سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن بابا صاحب کے ادارے کے مسلمانوں نے یہاں سے امریکیوں اور یہودیوں کو نکال دیا ہے۔ اس ادارے کے مسلمان اسلامی ملکوں میں صرف مسلمانوں کو رکھ کر انتہا پسندی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ ایک صحافی نے گوریلا کمانڈر سے کہا، وفادار محترم کے بیان کے مطابق آپ کا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے، کیا آپ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں؟ کمانڈر نے کہا، میں نے اور میرے 4 گوریلا ماتحتوں نے وفادار محترم کو گن پوائنٹ پر رکھا ہے۔ یہ ابھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے، میں یوگا کا ماہر ہوں، میرے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں آ سکتا، لیکن مسٹر فرہاد اور ان کے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے آ سکتے ہیں۔ آپ کے تمام گوریلے گونگے بنے ہوئے ہیں، ان کے دماغوں میں بھی آ سکتے ہیں۔ بے شک آ سکتے ہیں۔ اگر ہمارا تعلق بابا صاحب کے ادارے سے ہے تو کسی گوریلا سپاہی کو گونگا بن کر نہیں رہنا چاہیے، مسٹر فرہاد کے کسی بھی خیال خوانی کرنے والے سے خوفزدہ نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ ٹھوس دلیل ہے کہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کو صرف ایک الپا سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور وہ اکیلی کتنے گوریلوں کو کنٹرول کر سکے گی؟ کمانڈر نے کہا، اس طرح یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بابا صاحب کے ادارے سے نہیں کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہیں اندیشہ ہے کہ منہ سے آواز نکالیں گے تو ٹیلی پیتھی کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کمانڈر ہیں، آپ بتائیں کہ بابا صاحب کے ادارے سے آپ تمام کا تعلق نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کون ہیں؟ کیوں ہمارے دشمن بن کر یہاں آئے ہیں؟ اسی وقت موبائل فون کے بزر کی آواز ابری۔ کمانڈر نے موبائل کا بٹن دبا کر کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے امریکن فوج کے اعلیٰ افسر نے غصے سے کہا، کمانڈر، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ خبردار ہمارے ملک کا نام نہ لینا۔ کمانڈر نے کہا، سر، آپ کے منع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے۔ کون اٹکی ہوئی ہے؟ وہ سونیا مجھے گوالا بنا کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر رہی ہے۔ شطرنج کی بساط پر کسی ایک موہرے کو آگے بڑھاتے وقت دور تک سوچنا پڑتا ہے کہ آگے جا کر وہ موہرا مات دے گا یا مات کھا جائے گا۔ بہترین چال باز اس بنیادی نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن بابا صاحب کی بچھی ہوئی بساط پر سونیا ایک ایسا موہرا تھی جس کی چال بڑے سے بڑے چال بازوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کس طرح پینترا بدل کر شے مات دینے والی ہے۔ اسے دور ہی دور سے گھیرنے والے مخالفین پیرس کے ایئرپورٹ سے اصلی چہرے کے ساتھ دیکھتے آ رہے تھے۔ اس نے باتھ روم میں جا کر ذرا سا حلیہ بدلا اور ایک کبڑی عورت بن گئی تو وہ لوگ حقارت سے مسکرائے، کیونکہ بیس بدلنے کے باوجود وہ پہچانی جا رہی تھی۔
اس پرواز کے دوران میں اسے گھیر لیا گیا۔ بڑی خوش فہمی تھی کہ زمین سے 40,000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کبڑی کیوں بن گئی ہے۔ اس نے زندگی کی بلندی سے موت کی پستی میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہی پیٹرول کی ٹینکی پر فائر کر کے اسے تباہ کر دیا۔ مخالفین نے آخری لمحات میں کھڑکیوں سے دیکھا، تب پتہ چلا کہ وہ مہرہ مات کھانے کے لیے نہیں، مات دینے کے لیے تھا۔ سونیا فلائنگ کائٹ کے ذریعے بڑے آرام سے زمین پر اتر گئی تھی۔ زمین پر پہنچ کر اس نے پھر بیس بدل لیا۔ اپنے اصلی چہرے کے ساتھ ایک ماتحت سلاغ رساں بہروز کو لے کر پہاڑی تفریحی مقام پر آئی۔ اس کا یہ مقصد پورا ہو گیا کہ لبنان میں چھپے ہوئے مخالفین کو مختلف ذرائع سے یہ اطلاع مل جائے کہ سونیا اپنے اصلی چہرے کے ساتھ لبنان کی ایک پہاڑی تفریح گاہ میں پہنچ گئی ہے۔ راستے میں چند دشمنوں سے ٹکراؤ ہوا اور تصدیق ہو گئی کہ وہ سونیا بیروت پہنچنے والی ہے۔ بہروز کار ڈرائیو کرتا ہوا اسے بیروت لے جا رہا تھا اور وہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی اپنے چہرے پر تبدیلیاں کر رہی تھی۔ یوں بیروت میں تلاش کرنے والے دشمن اسے پہچان نہیں سکتے تھے۔ شام اور اردن کے حالات کے پیش نظر لبنان میں رہنے والے غیر ملکی بھی اپنا بوریا بسترا باندھ کر امریکہ اور اسرائیل واپس جا رہے تھے۔ امریکہ جانے والوں کے لیے فوراً طیاروں کے انتظامات نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے اسرائیلی حکومت سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے طیاروں میں امریکی باشندوں کو اسرائیل پہنچائیں۔ کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ شام سے پہلے تمام غیر ملکی باشندوں کو لبنان چھوڑنا ہوگا۔ ہنگامی حالات میں جانے کے باعث پاسپورٹ اور ویزا کی پابندیاں نہیں تھیں۔ جو بھی غیر ملکی تھا وہ جا رہا تھا۔ سونیا اور بہروز بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گئے۔ بیروت میں کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ مخالفین اسرائیل کے شہر تل ابیب پہنچ کر اپنی فطرت سے باز آئیں گے یا وہاں سے کوئی مکاری کریں گے۔ وہ سفر کے دوران میں خاص افراد کے خیالات پڑھتے رہے۔ سیاسی چالوں میں بعض اوقات ایک معمولی شخص بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بہروز نے کہا، میڈم، ایک ادیڑ عمر کا شخص ہے، آپ میرے دماغ میں آئیں، میں اس کے اندر پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ سونیا بہروز کے ذریعے اس شخص کے دماغ میں پہنچی۔ اس کا نام سام جیکسن تھا۔ کئی برس پہلے امریکی فوج کا ایک اعلیٰ افسر تھا، لیکن فوج کے اصولوں کے خلاف اقدامات کرنے کے باعث اسے آرمی سے نکال دیا گیا تھا۔ اسے آرمی سے نکالنا محض ایک ڈرامہ تھا۔ حقیقتاً وہ اسے درپردہ سیکرٹ ایجنٹ بنا کر ایک بزنس مین کی حیثیت سے مختلف اسلامی ممالک میں بھیجا گیا تھا۔ سیکرٹ ایجنٹ سام جیکسن کی ایک خفیہ گوریلا فوج اسرائیل میں ایمرجنسی ایکشن کے لیے موجود رہتی تھی اور اس کے 6 کمانڈوز بزنس پارٹنر اور ایڈوائزر کی حیثیت سے اس کی ایک کال پر جان کی بازی لگانے چلے جاتے تھے۔ سام جیکسن پینے کا عادی تھا، اپنے یوگا نہ جاننے والے کمانڈو سے دور رہتا تھا، کبھی ضرورت کے وقت سامنے آ کر کسی خاص مشن کی مکمل پلاننگ سمجھاتا تھا۔ شام میں اسے صرف 2 کمانڈوز کی ضرورت تھی۔ ان کے ماتحت اس نے 20 عدد گوریلا فوجی دیے تھے۔ وفادار کی فوج کے چند افسران سے معاملات طے ہو چکے تھے کہ وہ 2 کمانڈوز اور گوریلے وفادار کی فوج کی وردیاں پہن کر آئیں گے اور رات کی تاریکی میں انہیں محل کے تہہ خانے کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ سام جیکسن لبنان سے ہجرت کرنے والے غیر ملکی باشندوں کے ساتھ تل ابیب پہنچا۔ وہاں پہلے ہی اس کی کال پر 2 کمانڈوز پہنچے ہوئے تھے۔ وہ ایک بڑی سی میز پر محل کا نقشہ پھیلا کر بتانے لگے کہ انہیں وفادار کی فوج کے چند افسران کی مدد سے کس راستے سے محل میں داخل ہو کر تہہ خانے میں پہنچنا ہے۔ اس ساری پلاننگ میں ایک ہی تشویش کی بات تھی کہ صرف 2 کمانڈوز اور 3 گوریلے یوگا کے ماہر تھے، باقی ٹیلی پیتھی کی ذات میں آ سکتے تھے۔ ان 17 گوریلوں کو سختی سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ مشن کی تکمیل تک گونگے بنے رہیں گے۔ سونیا اور بہروز کو سام جیکسن کے خیالات سے معلوم ہوا تھا کہ ان کمانڈوز اور گوریلوں نے تل ابیب میں کہاں قیام کیا ہے۔ انہیں کھانا سپلائی کرنے والے ملازموں کے ذریعے اتنی کم مقدار میں اعصابی کمزوری کی دوا کھلائی گئی تھی کہ وہ واضح طور پر کمزوری محسوس نہ کر سکیں، صرف سستی اور تھکن سی محسوس ہو سکے۔ دماغوں کا اس حد تک ناتواں ہونا ہی کافی تھا۔ سونیا اور بہروز نے بڑی رازداری سے ان کے اندر پہنچ کر انہیں اپنا مطیع اور معمول بنا لیا۔ ان کمانڈوز اور گوریلوں نے منصوبے کے مطابق وفادار کے محل میں پہنچ کر ایک رات تہہ خانے میں گزاری، پھر دوسرے دن وفادار کو گن پوائنٹ پر دربار میں لے آئے۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات اور دوسرے تمام عالمی میڈیا کے ذریعے اس منظر کو پیش کیا جا رہا تھا۔ اس منصوبے کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ وہ 2 کمانڈوز اور تمام گوریلے عربی زبان روانی سے بولتے تھے۔ تمام دنیا والوں پر یہ ثابت کرنا تھا کہ وہ امریکی یا اسرائیلی نہیں بلکہ بابا صاحب کے ادارے سے آئے ہیں۔ میں نے وہاں سے امریکیوں اور اسرائیلیوں کو نکالا
اب بابا صاحب کے ادارے کی فوج کی مدد سے ملک میں افراتفری پھیلا کر اس ملک پر قبضہ جمانے کے بعد آئندہ دوسرے اسلامی ممالک میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت بڑا سیاسی حملہ تھا۔ یہ ثابت کرنا دشوار ہوتا کہ ہم میں ملکوں کو فتح کرنے والی توسیع پسندی نہیں ہے۔ بابا صاحب کا ایک چھوٹا سا ادارہ ہی ساری دنیا پر چھا جانے کے لیے کافی ہے۔ ہم اسلامی ممالک میں صرف نظام اسلام رائج کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تیاریاں پہلے سے ہی ہو چکی تھیں۔ دنیا والوں کو یہ دکھانا تھا کہ بابا صاحب کا ادارہ اپنی ٹیلی پیتھی کی قوت کا لوہا منوا کر پہلے اسلامی ممالک اور پھر غیر اسلامی ممالک کو اپنے زیر اثر لانا چاہتا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے بابا صاحب کے ادارے کے گوریلے وفادار کو گولی مارنے چلے آئے ہیں۔ میں اس وقت ایک مکان میں امریکی جاسوسہ جولی کے ساتھ تھا جب ٹی وی پر یہ دکھایا گیا کہ بابا صاحب کے ادارے کے گوریلوں نے وفادار کو گن پوائنٹ پر رکھا ہے، تو جولی نے مجھ سے کہا، دیکھو یہ ہے تمہارا اسلام، تم لوگ اس ملک پر جبرن قبضہ کرنے کے لیے وفادار کو گولی مارنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، ہمارے ادارے میں گوریلا فوج نہیں ہے، دنیا کا پہلا ادارہ ہے جو کسی فوج کے بغیر قائم ہے اور قائم رہے گا۔ یہ اسکرین پر اپنے چہروں کو لال، پیلے، نیلے، سفید اور کالے کپڑوں سے چھپا کر آئے ہیں، یہ بہروپیے ہیں، ابھی ان کی اصلیت واضح ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تم ان کمانڈوز اور گریلوں کے خیالات پڑھ رہے ہو۔ تم نے مجھے باتوں میں الجھا رکھا ہے، ان کے خیالات کیسے پڑھوں گا؟ میں خاموش رہوں گی، تم خیال خوانی کرو۔ خیال خوانی کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے غائب رہوں اور تم مجھ پر حملہ کر کے بری طرح زخمی کر دو تاکہ میں خیال خوانی کرنے کے قابل ہی نہ رہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ مجھ سے ڈر کر تم خیال خوانی نہیں کر رہے ہو، اس طرح محل میں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تم اسکرین کو نہیں، مجھے دیکھتی جا رہی ہو۔ اتنی لگاوٹ کے باوجود میں نے تمہارے بدن کو چھونے کے قابل نہیں سمجھا۔ خسیانی بلی کھمبا نوچے۔ اب خیال خوانی نہیں کر پا رہے تو مجھے کمتر بنا رہے ہو۔ کمتر ہو یا نہیں، اسے چھوڑو، ابھی ٹی وی اسکرین پر دیکھو، پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم بازی پلٹ دیتے ہیں۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ وفادار کو گن پوائنٹ پر رکھنے والا کمانڈر اپنے موبائل فون پر کہہ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں وہ اٹکی ہوئی ہے۔ دوسری طرف سے پوچھا، کون اٹکی ہوئی ہے؟ جواب ملا، میڈم سونیا میرے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس بات سے ظاہر ہو گیا تھا کہ سونیا وفادار کی حفاظت میں ہے اور کمانڈو کو گولی چلانے کا موقع نہیں دے رہی۔ پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کمانڈوز اور گوریلے نہیں ہیں۔ دوسرے کمانڈو نے اپنے ساتھی سے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم یوگا کے ماہر ہو، سونیا تمہارے دماغ میں کیسے آ سکتی ہے؟ اس کے ساتھی نے کہا، زیادہ خوش فہمی میں نہ رہو، تمہارے دماغ میں علی بیٹھا ہوا ہے، ابھی ہمارا پول کھلنے والا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی اکابرین پہلے بہت خوش ہو کر ٹی وی کے کئی چینلز پر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب رفتہ رفتہ حقیقت سامنے آنے لگی تو فوراً ہی تمام ٹیلی ویژن اور سیٹلائٹ کنٹرول کرنے والے شعبوں کو حکم دینے لگے، فوراً پروگرام تبدیل کر کے نیوز بلیٹن نشر کرو، اور یہ الزام دو کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ان تمام ٹی وی پروگراموں کو تبدیل کر کے سیٹلائٹ کے ذریعے شام کا یہ ڈرامائی منظر پیش کر رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل الزام عائد کر رہے ہیں کہ ان کے کمانڈوز اور گوریلے وفادار کو قتل کرنے آئے ہیں، لیکن ان احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ سونیا اور بہروز نے پچھلی شام ہی اپنے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو سمجھا دیا تھا کہ سیٹلائٹ کے شعبوں اور عالمی میڈیا کے تمام عہدیداروں کے دماغوں پر کس طرح حاوی رہنا ہے۔ محل میں جتنے ٹی وی کیمرے، ساؤنڈ ریکارڈسٹ اور تکنیکی عملے کے افراد آئے تھے وہ بھی ہمارے خیال خوانی کرنے والوں کے زیر اثر تھے، لہٰذا ان بڑے ممالک کے اکابرین کے احکامات کے مطابق تبدیلیاں نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ پروگرام نشر ہو رہا تھا، دنیا دیکھ رہی تھی۔ جو اپنے چہروں کو لال، پیلے اور کالے رنگوں سے چھپا کر آئے تھے وہ رنگوں کو دھو کر اپنے اصلی چہرے دکھا رہے تھے اور انگریزی میں بیان دے رہے تھے۔ بیان وہی تھا کہ بابا صاحب کے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے خود وفادار اور اس کی فوج کے چند افسران نے ان امریکی کمانڈوز اور گوریلوں سے تعاون کیا تھا۔ ان کے تعاون کے بغیر وہ لوگ پچھلی رات سے محل کے تہہ خانے میں آ کر چھپ نہیں سکتے تھے۔ آخر وفادار نے کہا، بے شک ہم امریکی سرپرستی چاہتے ہیں، امریکہ سے سفارتی تعلقات رکھنے کے باعث ہمیشہ ہمارے ملک میں امن و امان رہتا ہے اور کبھی کسی ملک سے جنگ چھڑنے کا خدشہ نہیں رہتا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے بابا صاحب کے ادارے نے ہمارے ملکی معاملات میں مداخلت کر کے عوام میں خوف و ہراس پیدا کیا ہے اور مزید کر رہے ہیں۔ ہمارے دیرینہ رفیق امریکہ سے ہمیں بدظن کر رہے ہیں،
ہم نے امریکی کمانڈوز اور گریلوں کو خود اپنی مرضی سے طلب کیا ہے۔ ان سے گزارش کی ہے کہ ہمیں ایسے انتہا پسند مسلمانوں سے نجات دلا دیں جو بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہم سب کے دماغوں میں گھس کر ہمیں بھی انتہا پسند بنا کر دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ آپ جبرن کسی کے ملک میں اور کسی کے گھر میں اور کسی کے دماغ میں گھس کر ٹیلی پیتھی کا جادو کرنے لگیں۔ علی نے کہا، وفادار محترم، آپ نے بہت کہہ لیا۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے کہ ہم نے آپ کو کہنے دیا۔ یہ ہماری نیکی ہے کہ آپ زندہ سلامت بیٹھے ہیں، ورنہ جتنی فوج آپ نے امریکہ سے بلائی ہے یہی آپ کو ابھی ہمارے حکم پر گولی مار سکتی ہے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں انتہا پسندی اور جبر نہیں، صبر و تحمل سکھاتا ہے۔ ہم آپ کے محل میں اتنے طاقتور ہیں کہ وہ امریکی اکابرین اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے بے بسی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، جو کبھی یہ الزام نہیں دے سکیں گے کہ ہم انتہا پسند ہیں۔ اپنی طاقت منوانے کے لیے ہم نے یہاں ایک انسان کا بھی خون نہیں بہایا، حتیٰ کہ امریکی فوج کا ایک ایک سپاہی محفوظ ہے۔ سونیا نے کہا، ہم نے امریکی اور اسرائیلی باشندوں کو عارضی طور پر یہاں سے بے گھر کیا تاکہ انہیں احساس ہو کہ کوسوت کے بے گھر اور بے وطن ہونے والوں کے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم نے انسانیت کی بنیاد پر کہا تھا کہ ان مسلمانوں کو آباد کرو اور خود یہاں آ کر دوبارہ آباد ہو جاؤ، لیکن یہ انسانیت دوسروں کی سمجھ میں کیا آئے گی جبکہ یہاں کے مسلمان حکمرانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہم اس ملک میں حکومت کرنے نہیں آئے تھے، ہمارا مقصد نیک تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ اسلامی ممالک متحد ہو کر اپنا وقار بلند کریں، لیکن وفادار محترم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ان کا اسلامی وقار نہیں بلکہ حکومتی اقتدار کا وقار امریکہ کی سرپرستی میں قائم رہے گا۔ لہٰذا وفادار کی اپنی پسند کے مطابق ہم اس ملک سے چلے جائیں گے، اور ہم ایسے وقت جانے کی بات کر رہے ہیں جبکہ دنیا کے تمام بڑے ممالک اپنے تمام ایٹمی ہتھیار استعمال کر کے بھی ہمیں یہاں سے جانے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری واپسی کے بعد ساری دنیا اس حقیقت کو سمجھے کہ چوروں کی طرح اپنی فوج بھیجنے والا امریکہ جارحیت پسند ہے، اور پھر ہم جیتی ہوئی بازی صرف امن و امان کی خاطر ہار کر جا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد حاصل کر لیا ہے، اب آپ لوگ خود سمجھیں کہ حق کیا ہے۔ That's all. This historical event come to an end. ہمارے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے جناب تبریزی کے حکم سے واپس آ گئے۔ ان تمام چینل سے خبریں نشر ہونے لگیں۔ امریکی اپنے نقطۂ نظر سے کہہ رہے تھے کہ وہ جارحیت پسند نہیں ہے۔ انہوں نے وفادار کی گزارش پر اس ملک کی سلامتی کی خاطر اپنی گوریلا فوج بھیجی تھی۔ انہوں نے یہ اعتراف نہیں کیا کہ ہم کتنے امن پسند ہیں۔ ہم نے امریکی فوج کے کسی ایک سپاہی کا بھی خون نہیں بہایا، اپنی کمزوریوں کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ وہ اپنے باشندوں کو شام سے ہجرت کرنے سے نہ روک سکے، نہ وفادار کو ان کمانڈوز کے ذریعے نقصان پہنچایا اور نہ ہی جوابی کارروائی کے لیے چیلنج کیا۔ اس کے برعکس تمام بڑی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی تھیں۔ بابا صاحب کے ادارے کی اس عظمت کا کبھی اعتراف کر ہی نہیں سکتے تھے کہ اس ادارے نے جیتی ہوئی بازی ان کے حوالے کر دی تھی۔ اس کے باوجود وہ سب خوف زدہ تھے کہ ہم ان کے خلاف کسی ایسے طریقے سے جوابی کارروائی کریں گے جس کا الزام وہ ہم پر نہ عائد کر سکیں گے۔ امریکی اکابرین اور تمام بڑے ایٹمی طاقت رکھنے والے ممالک کے سفیروں نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ وہاں ایک امریکی حاکم نے کہا، ہم نے بظاہر کامیابی حاصل کی ہے۔ بابا صاحب کے ادارے کی ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ شام، اردن اور لبنان سے جا چکے ہیں۔ ساری دنیا نے یقین کیا ہوگا کہ وہ اپنے ادارے میں واپس چلے جائیں گے، لیکن ہمیں اسے جھوٹی تسلی سمجھنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ وہ ہمارے زیر اثر اسلامی ممالک کے اکابرین کے دماغوں میں چھپ کر آتے ہیں یا نہیں۔ دوسرے ملک کے سفیر نے کہا، وہ لوگ بہت مکار ہیں۔ انہوں نے عالمی میڈیا کے ذریعے دنیا والوں کے سامنے اپنی امن پسندی کا ڈھونگ رچایا ہے۔ اب وہ درپردہ ہمارے زیر اثر رہنے والے اسلامی ممالک میں رہ کر وہاں ہماری پالیسیوں کو ناکام بناتے رہیں گے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، آج کی دنیا میں فوج اور ایٹمی قوت کے بغیر کوئی ملک طاقتور نہیں بن سکتا۔ بابا صاحب کے ادارے میں نہ فوج ہے نہ ایٹمی ہتھیار ہیں، صرف ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہ برتری حاصل کرتے ہیں۔ ہم ہمیشہ طاقتور سے دوستی کرتے ہیں، ان سے اتحاد کر کے کمزور ممالک کو اپنا محتاج بنا کر رکھتے ہیں۔ ایک بار بابا صاحب کے ادارے پر تمام ایٹمی قوت رکھنے والے ممالک نے حملے کیے اور خود ایک دوسرے کو تباہ کرتے رہے۔ دوسری بار شام میں بابا صاحب کے ادارے نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا۔ ان حالات میں ہم بابا صاحب کے ادارے کو اپنے سے برتر نہ سہی کمتر بھی نہ سمجھیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں
کہ آئندہ اس ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے ادارے سے ٹکر نہ لی جائے اور ان سے دوستانہ رابطہ رکھا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ بابا صاحب کا ادارہ تنہا دوستی نہیں کرے گا، تمام اسلامی ممالک سے اتحاد کرنے کے بعد ہم پر کسی حد تک بھروسہ کرے گا۔ کسی حد تک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ برس ہا برس سے فرہاد علی تیمور اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے عارضی طور پر دوستی ہوتی رہی ہے، پھر وہ دوستی بدترین دشمنی میں بدلتی رہی ہے۔ ایک نے تائید کی، واقعی یہ 1-2 دن کا نہیں، 20-22 برس کا تجربہ ہے۔ فرہاد ہماری بیشتر پالیسیوں پر اعتراض کرتا ہے اور اسلامی ممالک سے ہمارے اثرات ختم کرنا چاہتا ہے۔